ان دی ایبسنس آف ایک گارنٹر جو ہے تو پھر تو یہ مذاکرات کہیں نہیں جائیں گے، پھر تو یہ جنگ بندی جو ہے اس کو کروانا اور بھی مشکل ہو جائے گا. عائشہ what do you think؟ دیکھیں جنگ آپ کو کس نے کہا کہ جنگ بند ہونے جا رہی ہے؟ جنگ بالکل بند نہیں ہونے جا رہی. اوہو اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ 17,000 کے قریب کچھ مرینز کچھ اور فورسز انہوں نے گلف میں آلریڈی موو کر دیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حملہ جو ہے اپنی بوٹس آن گراؤنڈ کہاں کدھر کیسے کیا پلان ہے اور رسپونڈ ایران کیسے کرے گا. دیکھیں بفور اٹ اینڈز اس جنگ نے مزید خطرناک اور انٹینس ہونا ہے. بالکل ہمارے پاس، اور میں بار بار آپ کے پچھلے پروگرامز میں بھی کیا ہے کہ اس وقت یہ مسئلہ گلوبل پاور سٹرکچر کا ہے جس میں اس وقت کیپیسٹی زیرو ہے کہ کوئی ایسا سسٹم جس میں دیکھیں یو این آپ کا بالکل انتقال کر چکا ہے. درست. ٹھیک ہے، کوئی آپ کا سپر اسٹرکچر کوئی آپ کا ایسا نہیں ہے جہاں دنیا اکٹھی ہو. بالکل ایک زمانے میں آج سے کوئی مہینے پہلے جرمنی کے جو چانسلر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو امریکہ از فائٹنگ آ وار. اس کے بعد وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. تو اسرائیل کے ساتھ ہمدردیاں ہیں. یو کے میں کیئر سٹارمر کی بہت ہمدردی ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن اس جنگ میں شامل ہونا نہیں چاہتے. صحیح. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے ووٹ بینک میں یہاں ظاہر ہے مسلمان بھی بہت سارے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو خرچہ ہوگا اس جنگ کا، دیکھیں نا ابھی تک تو یورپ چیخے مار رہا ہے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے. تو یہ ایک اور جنگ کا بوجھ جو کہ ان سے ریلیٹ ان کے خیال میں نہیں کرتی وہ نہیں اٹھانا چاہیں گے. سو ایسی صحیح. صورت کے حال میں امریکہ کا ہاتھ کو کوئی روک نہیں سکتا. نمبر 1. نمبر 2، آپ یہ دیکھیں نا اس کے بیان، بینجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ابھی تو ہم نے اپنے ٹارگٹ سے جیت کیا، آدھے اور کر لیں ہیں. ہاں جی دیکھیں ہاں جی. اس چیز سے آپ ڈسٹریکٹ نہ ہوں. دیکھیں چونکہ دنیا افیکٹڈ ہے تو یہ سارے ممالک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، خود پاکستان افیکٹڈ ہے. اور دیکھیں پاکستان اگر یہ جنگ آگے جاری رہتی ہے اور زیادہ خونخوار ہوتی ہے تو پاکستان کو بھی اس میں کودنا پڑے گا. مجھے جو افسوس ہے وہ جو مجھے اپریہینشن ہے، مے بی افسوس از ناٹ دا گڈ ورڈ، جی جی ہاں ہم سب کو اپریہینشن ہے خدشات کہ اگر جی. وہ خدشات، میرا خدشہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کو کودنا پڑا تو ظاہر ہے وہ سعودی عربیہ کی سائڈ پہ کودے گا، ایران کی سائڈ پہ نہیں کودے گا. مجبوری ہے جی سائڈ تو کی کریے. تو ایسے اس میں جو ہے وہ دیکھیں یہ سارے ملک بڑا خوش ہو جاتے ہیں اگر امریکہ آ کے ایک دفعہ چماٹ لگا کے اس کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا، ایران ڈھہ جاتا، امریکہ جو ہے وہ ہو جاتا، یہ سارے ملک ارد گرد کے نا خوش ہو جاتے. لیکن اب ایسا نہیں ہوا. دے فوٹ بیک. اب یہ ہے کہ ایک طرف سے ایجنڈا ہے بالکل توڑنا ایران کو. دے ڈونٹ کیئر کہ وہ سیریا بن جائے یا لیبیا بن جائے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے مڈل ایسٹ کے لیے، ہمارا حصہ جو ہے ہمارا ملک ہمارے نیبرہڈ کے لیے، یہ پرواہ نہیں ہے. تو اب جو فیز 2 ہے ٹرمپ صاحب کا، وہ تو آکوپیشن ہے یا کسی طریقے کی آکوپیشن، اسے کچھ حصے پہ وہ آکوپائی کرنا. بٹ خیر بہت ساری سچویشنز ہیں. ایران ابھی تک فائٹ بیک کر رہا ہے. ایرانیوں کی سوچ یہ ہے کہ بھئی اگر مرنا ہی ہے، ہماری بربادی ہی ہے، اگر رژیم کو ڈسٹروائے کرنا ہی ان کا آبجیکٹو ہے تو ایٹ لیسٹ وی شوڈ گو ڈاؤن فائٹنگ. جی سو پاکستان جیسے ملک جو ہے وہ اس وقت لگے میں دونوں سائڈ کے، ایران کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم گفتگو ہی کر رہے ہو. ایران مان نہیں رہا.
ایران اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کوئی وار ریپریشن, کوئی سینکشنز, کوئی تو انڈیکیشن ہو نا. ادھر سے یہ جواب آتا ہے. جی بالکل, یہ کوئی تو یہ گارنٹی افواہیں, ہو. ایکچولی افواہیں ہیں. تو ویری کوئکلی یہ صرف افواہیں ہیں. جب کہتے ہیں جی ابھی جے ڈی وینس آ رہا ہے, ابھی مارکو روبیو آ رہا ہے, ابھی تو ایران تیار نہیں ہوا بات کرنے کے لیے, کون آئے گا؟ جی ایران کی طرف سے بھی ابھی کوئی کلیئر نہیں ہے, اور ادھر تو ایک بڑا جینوئن مسئلہ سیکیورٹی کا بھی ہے. عائشہ دا مومنٹ کوئی ایک دو لوگ نومینیٹ بھی ہوتے ہیں, اسرائیل نے موساد نے پکڑ کے ان کو کھڑکا کے نکال دیا ہے. یہ بھی تو ایک پرابلم ہے. مطلب فار یو نو ایران it's very tricky and dicey situation. مگر عائشہ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ آپ سے میں نے جو یہ پوچھنا ہے کہ گلوبل پاور سٹرکچر کی تو بات آپ نے بالکل صحیح کی. اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی اس وقت غائب ہے, بلکہ وہ تو اتنا کمزور ہو کے نہ ہونے کے برابر اس کی حیثیت رہ گئی ہے. اچھا, اب اس صورتحال میں یورپ بھی آگے نہیں بڑھا, یورپ بھی کوئی کردار ادا نہیں کر رہا, اور یہ سب بھی سائٹ پہ بیٹھے ہوئے, برطانیہ, جرمنی, فرانس, جو روایتی طور کے اوپر امریکہ کوئی تھوڑا بہت سمجھا کے امریکہ کے ساتھ ایک پلاننگ کر کے یا ایگزٹ, اس وقت ٹرمپ بھی ایگزٹ اسٹریٹجی ڈھونڈ رہا ہے. دیکھیے جو معاشی افتاد دنیا پہ پڑی ہے اس وقت, آج میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں جو پرائس ہے گیس کی یا پیٹرول کی, وہ $4 سے اوپر چلی گئی ہے, اور یہ کوئی $1.5 کا فرق پڑا ہے پچھلے 2 ہفتے میں. اور وہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, آپ تو خود بھی رہی ہیں امریکہ میں, کہ بڑے شہروں کے علاوہ تو ہر کوئی گاڑی پہ سفر کرتا ہے, اور وہ بہت زیادہ انفلیشن کا بوجھ بھی بنتا ہے. اور جتنی بھی پریڈکشنز انفلیشن کے بارے میں وہ بھی اوپر ہے. ٹرمپ کی ریٹنگز لوسٹ ہے اس وقت, سیکنڈ ٹرم میں کسی بھی پریزیڈنٹ کی اتنی لو ریٹنگز نہیں ہوئی. تو اب یہ بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں وہ آف ریمپ چاہتا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آف ریمپ مل سکے گا. جی میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ بھی جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, لیکن نا ایک طریقہ ہے اس چیز کو بند کرنے کا, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ میں پروٹیسٹ ہیں, بڑے وائڈ اسپریڈ پروٹیسٹ ہیں. ابھی تو جی ڈیموکریٹس کا پروٹیسٹ ہے نا, اس کے بھی لوگ ناراض ہیں ریپبلکن, لیکن ابھی کوئی اس کی سپورٹ بیس کا ماگا کا کوئی ایسا پروٹیسٹ نہیں ہے, اور بالکل اس کی ریٹنگز ڈاؤن ہو رہی ہیں, وہ سب کچھ. لیکن آپ خود دیکھیں نا, آپ اس وقت اپنے آپ کو ٹرمپ کے جوتوں میں رکھ کے دیکھیں. ہم اس سے سمپتھائز نہیں کری, صرف کو بتا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں کوئی ایسی چمتکاری کر جاؤں جس کی وجہ سے پھر میرے لوگ امپریس ہو جائیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بیسکلی کہ یو نو واٹ ایف آئی ون, اس کی ٹارگیٹ یہی ہے نا. اور نومبر میں الیکشن ہوں گے مڈ ٹرم, اس سے پہلے تو اس کے پاس اسپیس ہے, کوئی کھڑا دیٹ وے نہیں ہو رہا. So he's ready to take the risk. It's plain and simple. And دوسری بات, سوری مجھے یاد آ گئی, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سپر پاور کا پریزیڈنٹ وہ ہارنا نہیں چاہتا. He doesn't want کہ یہ وار انیشیٹو جس میں بہت سارے پرابلمس ہیں بے شمار, وہ should be become his Vietnam.